بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال تعالى ولا تدعوا وقال تعالى وإن تدعوا مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا. محترم حضرین، شرک اصغر کی پہلی قسم ہم نے پڑھی جن کا تعلق قلبی یعنی دل کی عبادات سے تھا. اس کی چند مثالیں بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب نے شرک اصغر کی قسموں میں سے دوسری قسم کا تذکرہ کیا، الشرک فی الافعال. وہ شرک اصغر جن کا تعلق افعال سے، بندوں کے اعمال سے ہے. ان میں دو چار مثالیں دی ہیں، پھر اس کے بعد اقوال، زبان سے قولی شرک اصغر کی مثالیں اس کے بعد آئے گی. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس نوع کی یعنی افعال میں شرک اصغر کی قسم میں ایک مثال، پہلی مثال ہے الرقا الشرکیہ. شرکیہ پھونک جھاڑ، رقا رقیہ کی جمع ہے، جس کا لفظی معنی ہم کر سکتے ہیں دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، منتر پڑھنا. انہوں نے خود وضاحت کی الرقا الامور التي يعوذ بها لرفع البلاء او دفعه، کہ وہ چیزیں، وہ امور جن کے ذریعے سے بلا کو رفع کرنے یا بلا کو دفع کرنے کے لیے تعویذ کی جاتی ہے، پناہ طلب کی جاتی ہے. یعوذ تعویذ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے پناہ میں دینا. ہمارے اردو زبان میں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین رہے، کچھ لوگ عربی کے لفظ تعویذ جو عربی عبارت میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی اردو کا تعویذ سمجھتے ہیں، جس کے لیے عربی زبان میں تمیمہ اور جمع تمائم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم آگے اس کی وضاحت پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں یہ ہے کہ جن چیزوں کو کسی بلا کو اٹھانے یا ہٹانے، رفع اٹھانا، دفع ہٹانا، رفع ہٹانا، دفع کرنا، روکنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بلا یعنی کوئی بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی مصیبت آدمی پر آ جائے، اس کو ہٹانا، زائل کرنا، یہ رفع بلا کہلاتا ہے. رفع کرنا، جو پڑ گئی ہے اس کو اٹھانا. اور جو ابھی آئی نہیں ہے، پہنچی نہیں ہے تکلیف، شر، مصیبت، بیماری، اس کو، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے احتیاطی قدم اٹھانا، اس کو کہتے ہیں دفع کرنا، روکنا، ہٹانا. تو ایک آئی ہوئی کو ہٹانا، اب اٹھانا، اور آنے سے پہلے روک کر اپنے آپ کو اس سے بچانا. اس مقصد کے تحت جو اوراد، وظائف یا امور اختیار کیے جاتے ہیں ان کو رقا، جو واحد جس کی رقیہ ہے، جھاڑ پھونک کہا جاتا ہے. اب یہ جو بلا ہوتی ہے یہ کئی شکل میں ہو سکتی ہے. یہاں لفظ البلا کا استعمال جو کیا گیا، ہمارے یہاں یہ شرک کی یہ قسم بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھنے کی ہے. اس لیے مجھے تمہید میں یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ ہمارے یہاں آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرک اور بدعات میں ملوث افراد ہیں، مسلکی طور پر اپنے اصولوں کی بنیاد پر، ان کی بات تو دیگر، وہ افراد جو سلفی اہل الحدیث، قرآن و حدیث پر انحصار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی اس راستے سے بہت سارے ایسے امور آج داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو خلاف سنت ہیں، بعض بدعت ہیں. اگر بدعت نہ بھی ہوں تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ یہاں موجود یا یہ فیس بک کے ذریعے سے جو حضرات اس درس کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ پھونک جھاڑ کے سلسلے میں قرآن حدیث کی بہت اچھی طریقے سے چھان بین کیجیے. اس میں ذرا سا بد احتیاطی، بے احتیاطی انسان کو قرآن حدیث کے مخالف راستے پر لے جاتی ہے. اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے
کہ جو لوگ اس راستے میں بطور پیشہ اور انہماک چل پڑتے ہیں وہ عموماً قرآن حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں کی پابندی نہیں کر پاتے. ہم آگے ابھی صاحب کتاب کی کچھ تشریح کو جان لیں, اس کے بعد کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا. تو رقیہ یا رقا کہتے ہیں دفع بلا یا رفع بلا, بلا مصیبت کے آنے کے بعد یا آنے سے پہلے جن امور کو بچاؤ کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اسے رقیہ جھاڑ پھونک کہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ بلا جن شیاطین کی شکل میں جو بیان کی جاتی ہے وہ ہو, ذہنی نفسیاتی بیماریوں کی شکل میں ہو سکتی ہے, ڈپریشن اور انسان کے جسمانی تعلقات سے متعلق کچھ چیزیں ہو سکتا ہے, تعلق سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے جادو ٹونے سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں, موجود ہیں, جن کا وجود ہے, وہ بھی ہو سکتی ہیں. ہم انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کریں گے. کہہ رہے والرقا التی یفعلها الناس تنقسم الى نوعین. رقا جھاڑ پھونک دم درود جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے. پہلی نوع, پہلی قسم الرقا الشرعیہ, شرعی رقا. یعنی اس عنوان کے تحت یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رقیہ یا جھاڑ پھونک دم کرنا بالکلیہ حرام اور ممنوع نہیں ہے. ان میں سے بعض ایسی ہیں جو شرعاً جائز ہے, شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے, اس کی وضاحت فرمائی ہے. لہذا شریعت نے جو بچاؤ کے لیے, مصیبت سے چھٹکارے یا مصیبت سے تحفظ کے لیے جو طریقے, دعائیں, اذکار بیان کیے ہیں اس کو ہم رقا شرعیہ کہیں گے. یعنی شرعی پھونک جھاڑ, شرعی رقیہ, جائز رقیہ. اور یہ کیا ہے؟ وہی الاذکار من القرآن الکریم والادعیہ والتعویذات الثابتۃ فی السنہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اذکار ہیں جو قرآن و کریم میں موجود ہیں. قرآن کریم کے اذکار, دعائیں اور تعویذات. تعویذ یعنی جس میں پناہ طلب کی جاتی ہے, پناہ مانگی جاتی ہے, یہ مراد ہے. وہ ثابت شدہ پناہ طلب کرنے کی دعائیں جو سنت میں موجود ہیں, سنت سے ثابت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے مروی ہیں. یہاں ثابت والی شرط بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس لیے کہ اس سلسلے میں من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں بہت کچھ بنائی گئی ہیں, بیان کی جاتی ہیں. کہہ رہے ہیں اول ادعیۃ الاخرى المشروعہ التي يقرأها الانسان على نفسه. کہہ رہے ہیں کہ یا وہ مشروع شرعی دعائیں, دوسری شرعی دعائیں جسے انسان خود اپنے آپ پر پڑھتا ہے, او يقرأها عليه غیرہ, یا کوئی دوسرا اس پر پڑھتا ہے. خود انسان دعائیں پڑھ کر دم کرتا ہے یا دعائیں پڑھتا ہے, یا کوئی دوسرا انسان دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرتا ہے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ خود کے پڑھنے میں اور دوسرے کے پڑھنے میں بھی احادیث کے الفاظ کی بنیاد پر بعض محقق علماء نے فرق کیا ہے. ایک لمبی حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے اور مختصر بخاری میں بھی ہے کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے. ایک امت محمدیہ کی فضیلت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کی بھی, کمیت اور کیفیت کی بھی. اسی روایت میں تفصیل میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر کا منظر دکھایا گیا تو بعض انبیاء ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ چند لوگ, بعض نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف ایک, بعض نبی تنہا, کیونکہ ان پر ایمان کسی نے نہیں لایا ان کی امت. پھر ایک جب میں غفیر نظر آیا, میں نے سمجھا یہ امت ہے, میری امت ہے, تو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ کی امت ہے. اس حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی, ان کی پیروی کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے, یہ معلوم پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ ہے, اور اس میں بتایا گیا کہ 70,000 لوگ, کہاں تو ایک طرف بعض نبیوں پر ایمان لانے والے چند لوگ, اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اس میں 70,000, کچھ کہتے ہیں کہ یہ متعین تعداد ہو یا کثرت بتانے کے لیے کہی گئی, 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. یہ اعلیٰ مقام. کون لوگ ہوں گے؟ تو حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کی 4 صفات بیان کی. 3 صفات چوتھی صفت کا مجموعہ ہے, چوتھی صفت میں اکٹھا ہے. الذین لا یسترقون, وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرواتے. بعض حدیثوں میں یرقون کا لفظ بھی ہے, علماء نے اس میں فرق کیا.
مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ البانی نے بھی یہ وضاحت کی کہ یرقون اور یسترقون میں فرق ہے. اس حدیث میں جو لفظ محفوظ ہے وہ یسترقون ہے، یعنی جو دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے. اگرچہ یہ جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے. بہت اچھی طریقے سے سمجھیں. خود اگر بندہ رقیہ کرتا ہے تو یہ اسی قبیل سے ہے کہ خود اللہ سے دعا کر رہا ہے. یہ فضیلت کی بات ہے، اس میں کوئی غیر افضل والا پہلو نہیں، بلکہ یہ افضل بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا تو عبادت ہے، اس کے سامنے عاجزی اور تذلل کا اظہار ہے. لہذا دعا عبادت ہے، بندگی کا ایک پہلو رکھتا ہے اپنے اندر، بلکہ عظیم پہلو رکھتا ہے. تو خود رقیہ کرنا اور دوسرے سے کروانا، دوسرے سے کروانے میں ایک درجہ کمی ہے. السؤال ذل کہا جاتا ہے، سوال کرنا ذلت کی بات ہے. آپ کسی دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رقیہ کر دو، جھاڑ پھونک کر دو، یہ اگرچہ جائز ہے لیکن فضیلت والی بات نہیں ہے. اہل علم نے بیان کیا اس حدیث کی روشنی میں. الذین لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کرواتے، ولا یکتوون، اور جو داغتے نہیں. زخم لگ جائے، خون بہ رہا ہے تو لوہے کی کوئی چیز شدت سے گرم کر کے اس پر داغ دیا جاتا تھا تاکہ خون بہ جائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. آخر العلاج القی، اس کو آخری علاج کہا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کا علاج بتایا. بنیادی شہد کا استعمال، اور اس میں ایک کئی بھی بتایا، لیکن کئی یعنی داغنا کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا. پچنا، شہد پچنا جس کو ہم سینگی کہتے ہیں، حجامہ، خون نکالنا جو ہے نسوں سے، آج کل ہمارے ہاں بھی کافی متعارف ہو گیا ہے، پہلے کم کیا جاتا تھا، تو اس کو بھی بنیادی علاج میں شمار کیا گیا. اور ایک کئی، لیکن داغنے کو اللہ کے رسول نے کہا میں اسے پسند نہیں کرتا. اور اس حدیث میں بھی کہا گیا کہ جو داغتے نہیں، ولا یتطیرون، اور جو شگون نہیں لیتے، بدشگونی نہیں کرتے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے درس میں کیا گیا. اور آخری جملہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ جامع بات ہے جو ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، پورا اعتماد اللہ پر کرتے ہیں. یہ ایمان اور توحید کی اعلیٰ شان ہے. اور اسی کی بنیاد پر شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں ایک باب باندھا، من حقق التوحید دخل الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، کہ جس نے توحید کو پختہ بنایا، محقق کیا، بالکل مضبوط بنا لیا، وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں. جس کی توحید جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا زیادہ آسانی سے وہ جنت میں جائے. اور توکل توحید کی اعلیٰ ترین صفت ہے. یعنی ایک بندے کے اندر توحید جتنی مضبوط ہوگی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اتنا زیادہ پختہ اور اعلیٰ ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. نستعین، ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے، یعنی اس کو آپ بندہ ثابت کر رہا ہے. اور ایاک نستعین میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو متحقق کر رہا ہے کہ یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، اس لیے ہم صرف اس سے مدد مانگتے ہیں. صرف اسی کی طاقت و قوت ہے، اس سے مدد مانگتے ہیں، ساری قوت و طاقت کا اختیار اس کو ہے، اور اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم محتاج ہیں. وہ ایاک نستعین میں اپنی محتاجگی کا اظہار بھی ہے، توکل کا یہ اظہار ہے. تو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ جتنا اعلیٰ ہوگا دوسروں پر اعتماد اور اسباب کا اختیار اتنا یعنی آدمی کے نزدیک غیر اہم ہوتا جائے گا. ہاں، جن کو شریعت نے واجب اور ضروری کہا ہے جن اسباب کو اختیار کرنا، اس کو ترک بھی نہیں کیا جائے گا. کہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں اور دوا نہیں کروں گا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو میرا پیٹ بھر دے گا. یہ توکل نہیں ہے. جو شرعی اسباب، لازمی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کی امید اللہ پر کرنا، یہ توکل ہے. پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ پر اعتماد کرو. حدیث میں ہے، کوئی شخص کھیتی میں بیج نہ ڈالے، کاشتکاری کے اصولوں پر عمل نہ کرے اور امید رکھے کہ فصل اچھی آئے گی، یہ اس کا اللہ پر ناجائز اور غلط توکل ہے. احرص علی ما ينفعک واستعین باللہ کی تشریح اس سے پہلے کے درس میں ہم نے کیا. اس میں دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کی تلقین ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے آپ پر ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کرتا ہے یا کوئی دوسرا اسے دم کرتا ہے، لِيُعِيذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشُّرُورِ بِأَنْوَاعِهَا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی
شرور کی مختلف قسموں سے، شر کی مختلف قسموں سے اس کو پناہ میں دے دے، پناہ میں ڈال دے، پناہ دے دے، یہ رقیہ ہے۔ قرآن کے اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں، اذکار اور طریقے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الرُّقْيَةُ جَائِزَةٌ بل مستحب، یہ رقیہ، یہ دم کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، مستحب جس کا کرنا اختیار کرنا کار ثواب ہے، اور ترک کرنے میں کوئی نقصان یا برائی نہیں ہے۔ کرنے اور کروانے والا ایک فرق میں نے الگ سے بیان کیا، بے شرط یہاں کچھ شرط ہے۔ شرعی رقیہ قرآن کی دعائیں، اذکار، حدیث کی دعائیں، اذکار یا قرآن و حدیث کے مطابق دعاؤں اور اذکار کو بطور علاج، بطور رقیہ، دم جھاڑ پھونک کے اختیار کرنے کی کچھ شرطیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ اور مستنبط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان یعتقد الراقی والمرقی ان الرقیہ لا تؤثر بذاتها، کہ رقیہ کرنے والا، پھونک جھاڑ پھونک کرنے والا، اور جس کا رقیہ کیا جا رہا ہے، مرقی جس کا علاج کیا جا رہا ہے، کرنے معالج اور مریض دونوں اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھیں کہ رقیہ یا یہ دم کا عمل بذات خود مؤثر نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا الْمَرْقِي بِقَلْبِهِ، اور جس کا علاج کیا جا رہا ہے مریض، وہ اپنے دل سے اس پر عقیدہ نہ رکھے، اعتماد بھروسہ نہ کرے کہ یہ جو عمل انہوں نے کر دیا ہے بس میرا بیڑا پار اور میرا معاملہ ختم۔ وَأَن يَعْتَقِدَ أَنَّ النَّفْعَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ نفع اور فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس رقیے کی تاثیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو فائدہ دے گا، یہ عقیدہ ہونا لازمی ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ الرُّقْيَةَ إِنَّمَا هِيَ سَبَبٌ مِّنَ الْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ، اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو رقیہ کیا جا رہا ہے یہ مشروع، شریعت میں بیان کردہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، بیماری کے علاج کے لیے، مصیبتوں اور بلاؤں سے، جن شیاطین جادو ٹونے کے علاج کے لیے شریعت کا بیان کردہ طریقہ علاج ہے، یہ سبب ہے، یہ اصلاً اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتا۔ کما یشترط اللہ تکون من ساحر او متہم بالسحر، اسی طریقے سے یہ رقیہ جھاڑ پھونک کروانا اس شخص کے ذریعے سے بھی کروانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ یہ کام اس آدمی سے نہ کروایا جائے جو جادوگر ہو یا جادو کرنے، جادو ٹونا کرنے کا اتہام اس پر لگایا گیا، یعنی ہمارے سامنے اس کے بارے میں یہ شکوک و شبہات اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جادو ٹونے کا عمل کرتا ہے، غیر شرعی عمل کرتا ہے، اگر ایسا ہے تو نہیں کرنا۔ انہوں نے صرف اتنی شرط لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے کہ رقیہ جو ہو رہا ہے بذات خود مؤثر نہیں ہے، فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے فائدہ جو ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا، بذات خود اس میں تاثیر نہیں ہے۔ یا پھونک مارنے والا، جم کرنے والا، اس کے اندر کوئی پاور، شکتی، طاقت نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ عقیدت کی دکان چلانے کے لیے کہ لوگ ہمیں مانیں، ہماری بزرگی اور بڑائی کے قائل ہوں، اس قسم کے عمل کرتے ہیں، اور یہ مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو میرا دم کرنا ایسا مؤثر ہے، فلاں کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اور مریض بھی بعض ایسا کہتے ہیں کہ ہاں فلاں بابا نے مجھ کو جب تعویذ دی یا دو دم کیا، تعویذ کی، تو میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا، مجھ کو فائدہ محسوس ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کبھی کبھی نفسیاتی ہوتا ہے، کبھی شیطان کا دخل ہوتا ہے، ہم یہ آگے جانیں گے تھوڑا سی کتاب کی وضاحت۔ یہاں میں صرف شرطیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو شرط بیان کی کہ یہ مشروع اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ دماغ میں رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے آدمی کے ذریعے سے اسے کرانا جو جادوگر ہو یا جادو کی تہمت سے متہم ہو، ایسے انسان سے رقیہ کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو جملہ آخری میں انہوں نے کہا، میں اس کو اپنی زبان میں ارد گرد و پیش میں کہوں کہ ایسے افراد جنہوں نے جھاڑ پھونک کی دکان کھول رکھی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے پابند نہیں ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں، اب کوئی کتنا بھی کہے کہ وہاں جانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے یہاں شہر مالیگاؤں کے کچھ واقعات میں نے سنے تو بڑا افسوس ہوا کہ بعض افراد نے سانپ کے کاٹے کا علاج کرانے کے لیے ایسے کچھ پھونک جھاڑوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس لے گئے، مندروں میں لے گئے، مندروں پر
مندروں میں جا کر وہاں کے جو پجاری ہیں ان کے شرکیہ اعمال سے اس کا علاج کرانے کی، مر جانے کے بعد زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی مزارات پر اور مندروں پہ جانا ایک جیسا ہے۔ کچھ لوگ مزارات پر جا کے کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد فائدہ ہوا، ویسے ہی مندروں پہ جانے والے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جانے سے فائدہ ہوا۔ یہ فائدہ اور نقصان صحیح اور غلط کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے اعمال میں گمراہ کرنے کے معاملے میں شیاطین کی مدد ہوتی ہے۔ آپ کو ہم کو وہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، شرک اور کفر میں مبتلا کرنا شیطان کا ترجیحی مقصود ہے، ہم کو بہکانا۔ اب ایک آدمی جب شرک کے اڈے پر چلا گیا تو شیطان تکلیف دینا بند کر دے گا۔ جادوگر کا جادو ہو، پھونک جھاڑ کرنے والے کے ٹونے ٹوٹکے ہوں، جتنے بھی ناجائز اس طرح کے کام اور حرکات ہوتی ہے ان میں شیاطین کا ہی اثر اور ہاتھ ہوتا ہے۔ جادوگروں کے مددگار بھی شیاطین ہوتے ہیں اور لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس قسم کے واقعات کسی پر بھروسہ دلانے کے لیے ہمارے ہاں شہر میں بولتے ہیں دیکھیے فلاں میں چین آتا ہے، وہ تو جاہل آدمی ہے لیکن عربی زبان میں بولنے لگا، ہاں اس کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر وہ کبھی کسی غلط کام کی تلقین نہیں کرتا۔ لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے ایسے لوگ کبھی کبھی ایسے اعمال کا حکم دیتے ہیں کہ استغفار پڑھو، درود پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو۔ آدمی یہ سن کر تصور کرتا ہے کہ ارے یہ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ غلط کہاں ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہوگا۔ یہ آپ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کئی اعمال جو ٹھیک ٹھاک اور اچھے دکھائی دینے والے اس کا حکم دیتا ہے، اور پھر آگے چل کے آپ کے عقیدے اور اعتماد کو اللہ سے ہٹا کر دوسرے کی طرف کر دیا، یہی اس کا جو ہے اس کی کامیابی ہو گئی اور اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ایسے ہی مزارات پر پہنچانے کے لیے کسی انسان کو دھوکے میں ڈال کر پریشانی میں مبتلا کر کے مزار تک پہنچایا، اب وہاں تکلیف دینا بند کر دیا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں آنے سے مجھے فائدہ ہوا۔ خیر یہ ہم آگے حرام رقیے میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ کچھ علماء نے 3 شرطیں بیان کی الگ سے، علامہ سیوطی، ابن حجر العسقلانی اور دوسرے بہت سارے علماء نے، کہ ایک تو یہ کہ جو یہاں بھی مذکور ہے کہ قرآن حدیث سے کے مطابق وہ دعائیں ہوں جو دم والا کر رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسا انہوں نے غیر عربی لکھا، میں اس کو یوں کہوں کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جس کا معنی اور مفہوم ہم نہ سمجھتے ہوں۔ اس لیے ہم اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پوچھنا چاہیے اس سے تم کیا پڑھو گے، بتاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی جرات اور ہمت نہیں ہے تو نہ جائیں کسی کے پاس کہ وہاں جا کے کیا پوچھے، بابا سے، مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے۔ پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہم جس سے تعوذ کر رہے ہیں، جو الفاظ اور جملے استعمال ہو رہے ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہاں شرکیہ بس آگے ہم پڑھیں گے کہ اس میں کبھی کبھی غیر اللہ سے استمداد اور مدد طلب کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے، اصغر ہی نہیں رہتا۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن حدیث کی دعاؤں پر مشتمل ہو یا قرآن و حدیث کی دعاؤں کے مطابق، دوسرا اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہو۔ تیسری شرط جو انہوں نے بیان کی وہ جو یہاں تذکرہ کیا ہے کہ رقیہ دم اور جھاڑ پھونک کے بذات خود مؤثر ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رقیہ شرکیہ کا تذکرہ ہوا، رقیہ شرعیہ کا۔ اب رقا المحرمہ، حرام پھونک جھاڑ رقیہ جو حرام قرار دیے گئے ہیں، ومنہا ان میں سے وہ رقیے ہیں، وہ پھونک جھاڑ کے طریقے ہیں جو شرک پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا الرقا الشرکیہ وہی الرقا التي يعتمد فيها الراقي او المرقي على الرقیہ۔ یہ وہ رقیہ ہے، وہ دم ہے، جھاڑ پھونک ہے جس میں رقیہ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا اور مریض جس کا جھاڑ پھونک کیا جا رہا ہے، یہ دونوں رقیے پر، دم پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ فإن اعتمد عليها مع اعتقاده انها سبب من الاسباب، اگر یہ جان کر بھی کہ یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، اگر اس پر اعتماد کر رہا ہے، وانها لا تستقل بالتاثیر، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بذات خود تاثیر فائدہ نہیں رکھتا بلکہ یہ سبب ہے، ہاں فہذا شرک اصغر، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ وإن اعتمد عليها
اعتمادا کلیا حتی اعتقد انہا تنفع من دون اللہ تعالی. اور اگر اس رقیے پر، جھاڑ پھونک پر کلی اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی بجائے یہ ہم کو فائدہ نقصان دے گا، تو اور تضمت صرف شیء من العبادہ لغیر اللہ، یا ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اس میں، اس رقیے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت موجود ہو، الفاظ میں، جملے میں، اظہار میں، دعا میں. تو جیسے کدعاء او الاستعاذہ بمخلوق، جیسے کسی مخلوق سے دعا کرنا یا اس سے پناہ طلب کرنا، ایسی چیز میں جس پر اللہ کے سوا کسی کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، یعنی جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، اس کام کے سلسلے میں آپ کسی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ہاں، فہو من الشرک الاکبر المخرج من الملہ، کہہ رہے ہیں تب یہ شرک اکبر ہوگا، ملت سے خارج کر دینے والا. دو باتیں اس میں بیان کی ہے، چونکہ جملہ لمبا ہے اس لیے دونوں کو الگ الگ کر کے میں ایک مرتبہ پھر سے دہرا رہا ہوں. پہلی چیز یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص جھاڑ پھونک کو کر رہا ہے اور اس پر کلی اعتماد کر رہا ہے کہ یہ جھاڑ پھونک بذات خود اپنے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ خود ہمیں فائدہ دے گا اللہ کے حکم کے بغیر، تو یہ شرک اکبر ایک شکل. دوسرا یہ کہ جو رقیہ پھونک جھاڑ کرنے والا جھاڑ پھونک کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں، جملوں میں جو پڑھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اس میں اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، فریاد کی جا رہی ہے، ایسے کاموں میں جس کی طاقت صرف اللہ رکھتا ہے، کسی بندے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، کسی جن سے، کسی شیطان سے، جن شیطان برے جن ہی شیاطین ہیں، ہاں، جن شیطان سے یا کوئی غیبی مخلوق سے یا فرشتے سے یا نبی سے یا ولی سے یا صاحب قبر سے، اگر کسی بھی مخلوق سے کوئی مدد طلب کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، استغاثہ اور فریاد کر رہا ہے، وہ چیزیں جو عبادات کے قبیل سے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہوگی، جس کے کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ سلامت ہی نہیں رہے گا. میں نے ایسی کئی تعویذیں کھولی، دیکھی، کاٹی، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. ہاں، آج تو ایسی کلپس آ رہی ہیں، ایسی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے تعویذ کھولی تو اس میں تعویذ میں جو عبارتیں لکھی اس میں کھلے طور سے شیطان کو پکارا گیا ہے، یا شیطان، کسی میں یا جبرائیل یا میکائیل اور یا فرشتوں کے کچھ نام، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کچھ ایسے ہیں جو بس یوں ہی من گھڑت حکایتیں ہیں، قصے کہانیوں کی بنیاد پر وہ فرشتوں کے نام مان لیے گئے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام اور فلاں کے نام جو کچھ کتابوں میں، قصے کہانیوں میں بیان کیے گئے، اس کو استعمال کر کے ان کو پکارا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان ناموں کو ہم جب پکاریں گے تو ہمارے لیے مفید ہوگا. یہ غیر اللہ کو پکارا جائے، ان سے مدد طلب کی جائے تو بھی یہ شرک اکبر ہوگا. اچھی طریقے سے ذہن نشین رہے. والدلیل علی تحریم جمیع رقع الشرکیہ، کہہ رہے ہیں کہ شرکیہ پھونک جھاڑ کی تمام شکلوں کے حرام ہونے پر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ نے کہا ان الرقع والتمائم والتولہ شرک، کہ رقع جھاڑ پھونک، تمائم یعنی تعویذ گنڈے، تعویذ گنڈے کا باب نمبر 2 میں ہے، ہم اگلے درس میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. ہاں، وہ تعویذ گنڈے، والتولہ اور جادو کا عمل. یہ تیوالا کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا، اس کی تشریح بعض علماء نے یہ کی کہ یہ وہ جادو کا عمل تھا جس کو استعمال کر کے لوگ جو ہے میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے تھے، ان کے اندر نفرت ڈال کر ان کے اندر علیحدگی ہو جائے، ایسی کوشش کرتے تھے. یہ جادو کا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا: رقع پھونک جھاڑ، تمائم تعویذ گنڈے، اور تیوالا جادو کا عمل. شرک، یہ شرک ہے. یہ روایت امام احمد نے مسند احمد میں، ابو داؤد نے سنن میں، اور امام ابن ماجہ، ابن حبان اور ان کے علاوہ متعدد محدثین نے مختلف سندوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، مختلف سندوں سے. اور اس میں ایک واقعہ بھی مذکور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاں، وہ یہ کہ ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس پہنچے باہر سے تو دیکھا کہ ان کی بیوی کے گلے میں کالا دھاگا ہے.
اگرچہ یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی لیکن اسے اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ دیکھا بیوی کے گلے میں کالا دھاگا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا میری آنکھ میں تکلیف تھی ہاں اور یہ دھاگا مجھے رقیہ کر کے دیا گیا. بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ پڑوس کی ایک یہودی عورت یہودن نے اس دھاگے میں دم کر کے مجھے دیا اور میں نے پہن لیا, باندھ لیا, تو اس کے بعد مجھے آرام ہے. یہودن نے دم کر کے دیا, آرام ہو گیا. تو کیا یہودن کو جو ہے آپ فضیلت والا مان لیں گے؟ بتائیے. ایسے آج کل کتنے جو لوگ ہیں ہاں پھونک جھاڑ کرنے والے سے احساس ہوتا ہے کہ اس نے دم کیا ہم کو فائدہ ہوا تو اس کو عقیدت کے معراج پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ یہودی عورت نے دیا تھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا اور یہ سنا کہ دھاگا باندھنے کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ فائدہ بھی ہوا, تو انہوں نے کہا اس دھاگے کو کاٹا, توڑ دیا, کاٹ دیا اور کہا ان آل عبداللہ الاغنیاء من الشرک عن الشرک, کہ عبداللہ کا خاندان گھرانہ شرک سے بے نیاز ہے. اور حضرت عبد ابن مسعود نے جو وضاحت کی بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھی ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں مزار پہ گئے تو فائدہ ہوا, میں جب سے تعویذ استعمال کر رہا ہوں تو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے, یہ اس کا ایک جواب اس میں نقل کیا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا, تکلیف دے رہا تھا. جب اس یہودن نے تم کو یہ دھاگا پھونک جھاڑ کر دیا اور تم نے اسے پہن لیا تو شیطان نے تمہاری آنکھ میں تکلیف دینا بند کر دیا. تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس دھاگے سے فائدہ ہوا. کتنی پیاری بات ہے, غور کیجیے. شیطان ہے تکلیف دے رہا ہے, مزار پہ آپ گئے, شیطان نے تکلیف دینے سے چھوڑ دیا, آپ کو لگتا ہے مزار پر آنے سے فائدہ ہوا, گنڈے تعویذ سے فائدہ ہوا, کڑا ڈالنے سے فائدہ ہوا, بدعت اور خرافات کے عمل سے فائدہ ہوا. ہر جگہ آپ اسے فٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ فائدے کا احساس ہونا یا ہونا, اول تو فائدہ ہوتا نہیں ہے آپ کو یا کسی شخص کو, اگر وہ کہہ رہا ہے تو احساس ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھی نفسیاتی معاملہ بھی ہوتا ہے. ایک آدمی, مثال کے طور پہ میں بچوں کو اس طرح کبھی کبھی سمجھاتا رہا کہ ایک آدمی کے کسی معاملے میں کہیں ڈر, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اندھیرے میں ڈرتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ میں جب اندھیرے میں جاتا ہوں تو مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اندھیرے میں وہ جو ڈرتا ہے, کیوں ڈرتا ہے, کس چیز سے ڈرتا ہے, یہ ڈر کہاں ہے؟ یہ نفسیاتی چیز ہے, اس کے دل کا واہمہ ہے. اب دیکھا جائے تو کوئی مومن مسلمان بولتا ہے تو حیرت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جو ہے رات کے اندھیرے میں جنگلوں سے گزرتے ہیں بلا خوف, کیونکہ ان کی وہ عادت ہوتی ہے. یہ عادت نہیں ہے, اس لیے اندھیرے میں تنہائی میں ڈر لگتا ہے, جنگل میں ڈر لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ یہ دل کا واہمہ خیال, نفسیاتی معاملہ. اب یہ ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا, خارج کی کسی چیز سے نہیں ہو رہا ہے. اب کسی مولوی نے جھاڑ پھونک کے, بیوپاری یا پیشہ ور آدمی نے اس کو تعویذ دے دی, دم کر دیا, کوئی چیز دے دی کہ یہ جیب میں رکھو, گلے میں باندھو, ہاتھ میں, پیر میں, کمر میں کہیں باندھ لو, یہ تمہارے پاس رہے گا تو تم کو کچھ نہیں ہوگا. یہ اس نے باندھ کر دے دیا, اس نے باندھ لیا. اب باندھنے کے بعد اب وہ تنہائی میں اندھیرے میں کہیں اتفاق پڑا اس کا تنہا ہونے کا, اس کے دل میں حسب معمول ڈر آیا, کیونکہ اس کے دل کا ہی ڈر تھا. ڈر پیدا ہوا اور پھر یکلخت یہ خیال آیا کہ میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں اس کا علاج میری جیب میں یا گلے میں یا کمر میں, ہاتھ میں موجود ہے. بابا نے مجھے تعویذ دی ہے یا میرا دم درود کر کے میری بندش کر دی ہے, تو اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دل میں ڈر پیدا ہوا اور پھر اس خیال نے اس ڈر کو دور کر دیا. آدمی کہتا ہے کہ جب سے انہوں نے مجھ کو تعویذ دی یا رقیہ کیا ہے تب سے مجھ کو فائدہ ہے. یہ اس کا اپنا خیال ہے کہ دل میں ڈر پیدا کیا اور اپنے خیال سے ڈر کو دور کر دیا. تو لگ رہا ہے فائدہ یہاں ہو رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قصہ بڑا مشہور ہے. کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارے یہاں آپ کہتے ہیں کہ مزاروں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں گھوڑوں کو اگر پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ایک قبرستان ہے, نصیریوں کا ایک قبرستان ہے, وہاں چند نصیریوں کی قبریں ہیں. نصیری غالی شیعہ, یہ باطنی فرقوں میں شمار ہوتے ہیں. شام کا جو بشار الاسد ہے اور اس کا باپ تھا, یہ نصیری ہے. یہ شیعوں کے باطنی یا غالی فرقے کا وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں, جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اندر آ گیا تھا, حلول کر گیا تھا. تو ان نصیریوں کی کچھ قبریں ہیں. ہم جب ان قبروں کے پاس اپنے گھوڑوں کو لے جاتے ہیں تو وہ پیٹ کی شکایت ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ اچھے ہو جاتے ہیں.
علامہ ابن تیمیہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی غور کیا کہ جب تم وہاں ان قبروں کے پاس گھوڑوں کو لے جاتے ہو تو وہ بدکتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے. کہا پاخانہ ہوتا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب صاحب قبر کو فرشتے عذاب دیتے ہیں تو وہ چیختا چلاتا ہے, اور اس کی چیخ و پکار کو انسان اور جن کے علاوہ سب لوگ سنتے ہیں. اب آپ کے گھوڑے تو جانور ہیں, اگر ان مسیریوں کو اصحاب قبور میں سے کسی کو یا سب کو عذاب ہو رہا ہو, وہ چیخ رہے ہوں, تو یہ گھوڑے اسے سنتے ہیں اور اس چیخ و پکار اور بھیانک آواز کو سن کر وہ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں. اس دہشت میں وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, تم انہیں روکتے ہو, اور اسی دہشت میں انہیں پاخانہ ہوتا ہے. جب پاخانہ ہوتا ہے تو ان کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے, ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے, تم کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو جو ان کے عذاب کی وجہ سے ہو رہی ہے تم ان کے اعلیٰ مقام کی بنیاد سمجھ رہے ہو. ایسے اسباب ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے سمجھنے کا سمجھانے کا فرق ہوتا ہے. لہذا ہمارے لیے ہدایت کا پہلو کون سی چیز رکھتی ہے؟ یہی کہ ہم ان امور میں, بلکہ دیگر شریعت کے تمام امور کی طرح, عقائد کے تمام امور کی طرح, اس معاملے میں بھی یہ التزام کریں, پابندی کریں سختی کے ساتھ کہ قرآن و حدیث سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی کریں گے, اس سے کچھ زیادہ کچھ کم نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, آگے میں یہ ان کی دلیل پوری کرنے کے بعد 5 منٹ کی ایک بات کہوں گا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے, رقا, تمائم اور تیولا شرک ہیں. اب آگے ہم پڑھیں گے کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ شرعی رقا بھی ہے, تو اس میں رقا کو شرک کہا گیا ہے. اب اس میں سے وہ رقیہ جائز ہو جاتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, یا جس کو اس سے مستثنا کر دیا. آگے ایک حدیث اور نقل کی جس میں وضاحت ہے. تمائم سب کے سب حرام ہے, تیولا جادو کا عمل سب کے سب حرام ہے, سیکھنا بھی, سکھانا بھی, کرنا بھی, کروانا بھی. آگے دوسری روایت پیش کی کہ حضرت مالک عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں. وہ کہتے ہیں کہ قال كنا نرقی فی الجاہلیہ, ہم جاہلیت کے زمانے میں, اسلام کے دور کے آنے سے پہلے والے زمانے میں ہم رقیہ کیا کرتے تھے, جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. فقلنا یا رسول اللہ, اب مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کہا اے اللہ کے رسول, کیف تری فی ذلک, آپ کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی گویا وضاحت کیا ہے, ارشاد کیا ہے. تو یہ جو ہم رقیہ کرتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم, اپنے پھونک جھاڑ, اپنے دم کو, یہ جو منتر ہیں, اپنے منتروں کو مجھ پر پیش کرو, مجھے بتاؤ. لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک, رقا میں جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر شرک نہ ہو, اس کے اندر شرک نہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی. پچھلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پڑھی کہ رقا شرک ہے, تو دونوں کو ملا کر کیا مانا ہوگا کہ جس میں شرک ہے وہ ناجائز ہے, جس میں شرک نہیں وہ جائز ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وضاحت ہو گئی کہ کچھ رقا شرک ہیں, کچھ جائز اور شرعی ہیں. اسی لیے ہم نے رقا کی 2 قسمیں پڑھی, ایک شرکیہ, ایک شرعیہ. جو شرعی ہے وہ جائز ہے, جو غیر شرعی ہے وہ شرکیہ ہے. اب اس رقیہ کے جواز کے بعد ہم نے جو پڑھا کہ قرآن کی آیتیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جائز دعائیں, ان میں کچھ وضاحت بہت ضروری ہے جس کا التزام آج ہمارے ہاں دوسرے تو چھوڑیے بعض اہل الحدیث بھی نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ قرآن کی آیتیں جب ہم کہہ رہے ہیں تو بعض لوگوں نے قرآن کی آیتوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین یا دعاؤں کو اپنے طور سے مخصوص سمجھ کر کسی مریض کی حالت کو دیکھ کر کشید کر لیا کہ اس کو پیٹ کی تکلیف ہے اور قرآن کی فلاں آیت میں پیٹ کا ذکر ہے تو ہم یہ پیٹ والی دعا پڑھ لیں. ماضی میں اور حال میں ماضی کے کچھ علماء نے خواص القرآن, قرآن کے خاصیتیں, کچھ لوگوں نے قرآن کی ہر سورت الگ الگ آیتوں کی کچھ خاصیتیں لکھی. ہاں ہمارے ہاں اردو زبان میں آج مارکیٹ میں ایسی کئی کتابیں پائی جاتی ہیں
ناجائز کاموں کے لیے بھی اس میں عمل بتائے گئے ہیں. کسی کا مال ہڑپنے کے لیے, کسی کو کنگال بنانے کے لیے, کسی کے پیچھے جن شیاطین کو لگا دینے کے لیے کہ اس کا کاروبار بھسم ہو جائے, اس کے پیچھے جو ہے جادو ٹونا کر کے ہم اس کی دشمنی نکالیں, یہ سب کرنے کے لیے عشق اور محبت کے بھی نسخے بتائے گئے ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھیں تو جو آپ جسے چاہتے ہیں اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سارے کے سارے شیطانی عمل, اور اس میں قرآن کا استعمال قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. اور جن لوگوں نے قرآن کے خواص کے نام پر اس قسم کی کتابیں ماضی سے لے کر آج تک لکھی ہے, وہ چاہے آج ہمارے یہاں موجود مولانا اشرف علی تھانوی کی قرآنی اعمال اردو زبان میں ہے, چونکہ یہ زیادہ رائج ہے اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں. ہاں, ان میں اکثر بیشتر ایسے معاملات ہیں جو تجربات پر اور لوگوں کے اپنے وضع اور استنباط پر مشتمل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے وہ ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, زیادہ تر تجربات, قصے, کہانیاں, خرافات. ایک اہل الحدیث جھاڑ پھونک کرنے والے صاحب میرے پاس آئے, لمبا چوڑا معاملہ ہے, میں اختصار کے ساتھ صرف بتاؤں. تو ان سے یہ گفتگو ہوئی کہ ہم نے بھی کچھ چیزوں کی تاثیر دیکھی, اور پھر انہوں نے اپنا ایک عمل بتایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ کو ایسی ایسی تکلیف تھی, رات میں قرآن کی آیت ان کو پڑھ کر دم کیا, ان کو لکھ کر دے کر آیا کہ پڑھتے رہیں. ہاں, فجر کی نماز کے بعد آگے بتایا کہ ان کے پیٹ سے کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد ایک بڑا گولا نکل گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی اس آیت سے پیٹ کی تکلیف دور ہوتی ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا یہ تجربہ, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں, اب آپ نے ایک تجربہ کیا, اس تجربے کی کوئی شرعی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا آپ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں شفا ہے. بالکل صحیح بات ہے, پورا قرآن شفا ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کی برکتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا, بالکل درست ہے. لیکن قرآن کا استعمال کسی بھی طور پر, اگر آپ کسی آیت سورت کا کوئی خاص استعمال بتا رہے ہیں, قرآن کو عمومی طور سے شفا کہا گیا, صحیح بات. قرآن کی مخصوص صورتوں اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, اچھی طرح دماغ میں اتاریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بعض صورتوں, بعض آیتوں کی خاص فضیلت بیان کی, خاص طریقوں سے اس کے دعا پڑھنے کی تعلیم دی, تو وہ مخصوص ہو گئی. سورہ فاتحہ کو شفا کہا, وہ مخصوص ہو گئی. آیت الکرسی کے لیے کچھ فوائد بتائے, وہ اس کے لیے خاص ہو گئی. معوذتین کو جادو ٹونے کا, پھونک جھاڑ کا, جن شیاطین کو بھگانے کا علاج بتایا, وہ خاص ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معوذتین کی فضیلت بتائی, قل اللہ احد کی فضیلت بتائی, آیت الکرسی اور آمن الرسول کی فضیلت بتائی, سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی, کیا ویسی ہی فضیلت آپ کے تجربے کی بھی ہے کہ آپ نے اس آیت کو فلاں عمل میں استعمال کیا تو اب وہ عمل اس کے لیے خاص, وہ آیت اس کے لیے, اس عمل کے لیے, اس بیماری کے لیے خاص علاج مانی جائے؟ سوچئے. میں نے ان سے یہ سوال کیا دوسرے الفاظ میں یا اسی الفاظ میں, اسی قریب کہ بتائیے کہ اب آپ نے اس شاگرد کو, اس دوست کو جس کی والدہ کو تھا, یہ بتایا کہ یہ آیت جو ہے آپ کی والدہ کے پیٹ کے لیے پڑھیے, اور پھر اس سے فائدہ بھی نظر آ گیا, تو اب وہ لوگوں میں بیان نہیں کرے گا کہ اس آیت سے پیٹ کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کا تجربہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح ہو سکتا ہے؟ کتنے بھی بڑے بڑے علماء, کیسے بھی علماء, کیا تجربات کا معاملہ سنت کی طرح ہو سکتا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا, اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ثابت شدہ چیزوں کو استعمال کرنے میں 2 فائدہ ہے, 2 بہت اہم بنیادی فائدہ. پہلا تو یہ, قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی اللہ اور رسول کی اتباع آپ کر رہے ہیں, اتباع کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ تجربات کر رہے ہیں تو اس میں اتباع کا فائدہ نہیں ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے پیر صاحب ہیں, ان کا بتایا ہوا نسخہ ہے, ان کا تجربہ ہے, تو فلاں اور فلاں کا تجربہ, وہ چاہے کتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں, کرامت کھیلنے والے, نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ اتباع سنت ہے, آپ کو اس کی فضیلت اور اجر ایک الگ ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے میں کوئی اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. احتیاط اور تثبت کا پہلو بھی یہی ہے کہ آپ اتباع سنت کو اختیار کریں, وہاں آپ بھٹکنے کا امکان نہیں رکھیں گے.
جبکہ تجربات کے راستے پہ اگر جاتے ہیں تو اب آپ نے دروازہ کھول دیا ہے ایسا کہ ان تجربات کی شکل میں بدعت، خرافات، غیر شرعی چیزیں بھی آ جائیں اور آپ کو پتہ نہ چلے. اور ایسا ہم دیکھ رہے ہیں آج بہت سارے لوگوں کے درمیان کہ جب انہوں نے تجربات کا راستہ کھولا، دروازہ کھولا، تو ایسی کئی چیزیں در آئیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ، بمبئی کی جمعیت نے ان کی کتاب 2 جلدوں میں چھاپی ہے، بڑی مفصل اور بڑی پیاری، شاندار. اس میں انہوں نے ایک مبحث پیش کیا. ہاں، میرا اپنا ایک موقف تھا پہلے سے، کتاب التوحید پڑھاتے ہوئے میں بہت شدت سے بچوں کو یہ بات بیان کرتا تھا، اور اس میں انہوں نے ذرا اور وضاحت سے اور اچھے انداز میں پیش کیا کہ سلفی علماء میں بھی اس معاملے میں 2 گروہ ہوئے. پھانک پھونک جھاڑ کے معاملے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی مریض کو دم کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ شرعی رقیہ، تو ایک دوسرا اس سے جڑا ہوا کسی مریض کو دم کرنا اور کسی کھانے پینے کی چیز کو دم کرنا. دم کرنے کا کچھ لوگ دم بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا جس میں اہل الحدیث بھی ہیں بعض، کہ قرآن کی آیات یا دعاؤں کو پلیٹ پر لکھ رہے ہیں. اب الگ الگ طریقہ ہے کہ پلیٹ پر زعفران سے لکھا جائے اور پھر اس کو دھو کر پانی کو پی لیا یا مریض کو پلا دیا. تو شیخ مقیم نے وضاحت کی کہ سلفی اور اہل حدیث علماء میں بھی اس میں 2 نقطۂ نظر ہیں. ایک وہ جو شدت سے اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن حدیث سے جو بات اور جتنی بات ثابت ہے اسی کا التزام کیا جائے، اس سے آگے پیچھے نہ جائے جائے. اور میں بھی اس کا شدید حامی ہوں، شدت کے ساتھ. جو میں نے ابھی مسلم شریف کی حدیث کا تذکرہ کیا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اسی حدیث کے آغاز میں تابعی جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، بہت مشہور تابعی، سید التابعین میں شمار ہوتا ہے. عمران بن حسین ان کی مجلس میں تھے. انہوں نے بیان کیا کہ تم میں سے، اسی روایت کے الفاظ ہیں، اپنی مجلس میں انہوں نے سوال کیا کہ رات میں جو ستارہ ٹوٹا، تارا ٹوٹا، تو تم میں سے کس نے دیکھا؟ تو عمران بن حسین نے کہا کہ میں نے. عمران بن حسین عبد الرحمن بن حسین تابعی، عمران بن حسین صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو فوراً وضاحت بھی کی کہ رات میں نے دیکھا. اس زمانے میں ہماری طرح راتوں کو دن کی طرح جاگنے کا رواج نہیں تھا، شرعاً جائز طریقے سے ہی جاگتے تھے ورنہ سو جاتے تھے. تو انہوں نے فوراً وضاحت کی کہ دیکھیے میں جاگ رہا تھا، جب میں نے یہ بات بتائی کہ میں نے ٹوٹنے والے ستارے کو دیکھا تو لوگ یہ سمجھے گے کہ میں اللہ کی عبادت، تہجد وغیرہ کے لیے اٹھا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا. فوراً وضاحت کی کہ دیکھو میں عبادت نہیں کر رہا تھا اس وقت جب میں نے دیکھا، اصل میں مجھے کسی بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، بچھو نے کاٹ لیا تھا. اچھا، صحیح مسلم میں واقعہ پورا ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ جب تم کو بچھو نے کاٹا تو تم نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے دم کر لیا، رقیہ پڑھ لیا. اچھا، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس جو تم نے عمل کیا؟ تو کہا مجھ سے فلاں صحابی نے، غالباً حضرت بریدہ کا نام لیا، فلاں صحابی نے روایت کی، مجھ سے بیان کیا. انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ لا رقیۃ الا من عین اور حمۃ، کہ رقیہ نہیں ہے مگر نظر بد سے اور ڈنگ سے. یعنی کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ، بچھو ڈنک مار دے ہوئے تو اس کے ذریعے اس کے علاج کے لیے رقیہ کیا جا سکتا ہے. یہاں حصر نہیں ہے، ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ اور بھی بیماریوں کے لیے رقیہ کیا جا سکتا ہے. یہاں جملہ بظاہر حصر کا ہے. تو نظر بد کے لیے بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے اور ڈنگ کے لیے بھی. یہ حدیث مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی. یہ جملہ سننے کے بعد سعید بن جبیر نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ گانٹ باندھ لیں. ایمان والوں کو چاہیے کہ اسی کو اختیار کریں. میں جو موقف بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر، محتاط، صحیح، محفوظ اور دلائل کے اعتبار سے مضبوط موقف ہے، وہ یہی ہے جو یہاں سعید بن جبیر نے بیان کیا. قد احسن من انتہا الی ما سمع، کہ اس شخص نے بہتر کیا، اچھا کیا جو وہیں تک گیا جہاں تک سنا. وہیں تک گیا جہاں تک سنا، یعنی وہاں جا کے رک گیا جہاں تک سنا تھا، اس سے آگے نہیں گیا. سنا کا مطلب کیا؟ اللہ اور رسول سے سماعی دلیل جو ملی، جو دلیل مل رہی ہے اتنے ہی پر عمل کیا، اس سے آگے نہیں گیا. اسی کا التزام کرنا چاہیے.
گویا سعید بن جبیر ان کے رقیہ کرنے پر معترض تھے، کیونکہ آگے جو حدیث انہوں نے بیان کی کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان 70,000 میں پہلی صفت وہ ہے جو رقیہ نہیں کرواتے، اس لیے اس کو رد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حدیث رسول سنائی اور انہوں نے سنا تو پھر اعتراض نہیں کیا کہ آپ کے پاس دلیل ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اچھا وہی آدمی ہے جو اتنا ہی کرے جتنا سنا۔ دیکھیے آپس میں سلف کے اختلافات میں منہج بھی کیا ہے، سعید بن جبیر کا عبد الرحمن بن حسین سے گویا اختلاف ہوا، لیکن انہوں نے جب دلیل پیش کی تو دلیل کو مان لیا۔ اب دونوں دلیلوں کو ملا کر کہا کہ تم نے یہ کیا تو یہ جائز تو ہے دم کرنا، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رقیہ اگر نہیں کرتے اور اللہ پر توکل کرتے تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ والی حدیث بیان کی۔ یہاں میں اس بات سے استدلال کرنا چاہتا ہوں جس کے موقف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن عکیم اور متعدد صحابہ کرام سے یہی موقف مضبوط طریقے سے مروی ہے کہ پھونک جھاڑ اور دعاؤں اور دم کے معاملے میں اتنا ہی کرنا چاہیے عمل جتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو میں نے جیسا کہ کہا، شیخ مقیم نے بھی بڑا اچھا ذکر کیا کہ بعض اہل حدیث علماء سلف سے بھی ان کے یہاں اس سلسلے میں توسع، کشادگی پائی جاتی ہے، تھوڑا گنجائش۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کچھ اقوال منقول ہیں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، موجودہ دور کے بڑے علماء میں جو قابل ذکر ہے شیخ ابن باز، ان لوگوں کے یہاں اس بات کا جواز نظر آتا ہے کہ پانی وانی میں قرآن کی آیتیں لکھ کے پلائی جا سکتی ہیں، یا ان کو مریض پر بہایا جا سکتا ہے۔ فتح المجید کی انہوں نے عبارت نقل کی، میں نے پچھلے ہفتے لایا تھا، اس میں موجود ہے کہ فتح المجید شرح کتاب التوحید میں وہاب ابن منبہ، علامہ ابن قیم وغیرہ سے یہ جو نقل کیا صاحب فتح المجید نے کہ مریض کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر جو ہے اس کو مریض پر پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو شیخ سید حامد الفقی، مصر کے مشہور سلفی عالم جو گزرے ہیں ماضی قریب میں، وہاں کے انصار السنہ کے مؤسس، انہوں نے اس پر شدید تنقید کی کہ علامہ ابن قیم نے جو یہ بات کہی ہے اس پر دلیل نہیں ہے۔ شیخ ابن باز نے شیخ فقی پر اعتراض کیا کہ نہیں، ابن قیم کی بات درست ہے، اس پر انہوں نے جو تنقید کی ہے وہ بیجا تنقید ہے، محل نظر ہے، اس لیے کہ سنن ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں یا دعا پڑھ کر پانی کو ایک مریض کے بدن پر ڈالا، سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ یہ سوال میں حاصل بتا رہا ہوں، یہ سوال علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے کیا گیا تھا ان کی زندگی میں، شیخ مقیم نے اسے نقل کیا اور پوچھا گیا ان سے کہ شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی وغیرہ پر دم کر کے کہ قرآن کی آیتوں کو دھو کر ایسے مریض کو کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ تو علامہ البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، اور میرے نزدیک ان کے مختلف اقوال اور تفصیل نقل کی کہ ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا اگرچہ کچھ علماء اہل حدیث جیسے علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم جیسے لوگوں کے نام بھی اس میں موجود ہیں، اس بات کے قائل ہیں، لیکن خود انہوں نے اپنی کتابوں میں جو اصول بیان کیے ہیں کہ دعا، اذکار، رقیہ وغیرہ بھی توقیفی ہے، ان کے اپنے اصول کے بیان کردہ کے خلاف ہے جو خود انہوں نے بیان کیا اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ صاحب حق ہیں، لیکن ہر عالم سے خطا ہوتی ہے، عالم کی خطاؤں کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ اب ان کی ان خطاؤں کی بنیاد پر آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو بطور پیشہ اختیار کیے ہوئے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ بخاری کی وہ روایت جس میں ہے کہ وہ مشرکین کے سردار نے کو بچھو نے کاٹا، صحابہ کرام کے قافلے کی مہمان نوازی نہیں کی تھی جنہوں نے قبیلے کے لوگوں نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غالباً اس میں 30 صحابہ تھے، انہوں نے رقیہ کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ٹھیک ہوئے تو ان کی شرط کے مطابق بکریاں لی، پھر یہ کہا کہ نہیں ہم کو اس وقت تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، تو آپ کو بتایا تو کہا میرا بھی حصہ لگایا جائے، جس سے یہ استدلال کیا اہل علم نے کہ رقیہ کرنے کا معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے، ایک بحث یہ کی جا سکتی ہے، معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اس کے قائل اکثر علماء تو ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں اور جو بات صحیح لگتی ہے کہ اس کو پیشہ بنانا ٹھیک نہیں ہے،
کہ اب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی مشغلے میں لگ جائیں، اس کو پیشہ بنا لیں اور اسے آمدنی کا ذریعہ بنا لیں، دکان چلانے لیں۔ اور جتنے لوگ اس طریقے پیشے میں لگتے ہیں، آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں، آپ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے اہل حدیث علماء کو بھی دیکھا کہ جو یہ عمل باقاعدہ کرنے لگتے ہیں تو وہ سنت کا التزام نہیں کر پاتے، بعض چیزیں ایسی کرتے ہیں، اگرچہ قرآن حدیث کی دعائیں پڑھتے ہیں لیکن کچھ عمل ایسا کرنے لگتے ہیں، طریقہ کار جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب مخصوص مثلا مخصوص تعداد میں ان کی دعا کا پڑھنا، یا کوئی خاص تجربے کی بنیاد پر کسی خاص تعین کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کسی دعا کو پڑھنا، اس قسم کے التزامات کرنا، کھانے پینے کی چیزوں پر یا اور اس قسم کے بعض خاص حیات اور طریقہ یا وقت مقرر کر کے ایسی کچھ چیزیں جو اختیار کیا۔ آج کے ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی رقیہ کو استعمال کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کا ٹریننگ سینٹر قائم کرتے ہیں، پھونک جھاڑ کے عمل کو دکان کے طور پر کھول رہے ہیں۔ اس کے کافی مفاسد ہو سکتے ہیں۔ آج آپ جائز کے نام پر، ٹھیک ہے جائز والا کیجئے، لیکن جائز کے نام پر بطور پیشہ جب اس کو آپ نے دروازہ کھولا اور اس میں تجربات کی گنجائش چھوڑ دی، جیسا کہ یہ ہمارے کچھ اہل حدیث علماء کا بھی قول ہے، میں نے کہا ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ جیسے علم کے پہاڑوں کا، سمندروں کا یہ موقف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ درست بات نہیں ہے، ان سے خطا ہوئی، شیخ ابن باز سے خطا ہوئی۔ تجربات کا دروازہ کھولنے سے آپ کچھ تجربات بیان کر رہے ہیں تو اہل بدعت پھر جو تجربات بیان کریں گے تو اس میں آپ کیسے رد کریں گے؟ بہت سارے خرافات، مخصوص حیات، مخصوص شکل و صورت، کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے اٹھنے سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کو اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ یوں کرے، اس طرح خاص بیٹھک اختیار کرے اور فلاں دعا پڑھے، فلاں قرآن کی آیت کو لکھ کر اپنے پیٹ پر، اپنی شرمگاہ پر لٹکائے۔ اس قسم کے تجربات کیے گئے تو فائدہ محسوس ہوا، تو آپ اس کو کیا کیسے رد کریں گے؟ وہ کہیں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے۔ بہتر، افضل، اولا، محتاط طریقہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے جتنا کچھ ثابت ہے اسی کا التزام کیا جائے۔ اس سے تجاوز یا انحراف آدمی کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اس قسم کی چیزوں کی پابندی میں اتباع سنت کا بھی فائدہ اور برکت ہے۔ اور میرا ایک سوال ہے جو لوگ تجربات کی طرف جاتے ہیں ان لوگوں سے، کہ آپ تجربات یا دوسری چیزوں کو جو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو فضیلت والی آیتیں، صورتیں بیان کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا، اس کا پاور کم ہے، اس میں کمی ہے، جو آپ کو دوسرے لوگوں کے تجربات کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کی تاثیر کم ہے، تجربات والے دعاؤں کی تاثیر زیادہ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لہذا اس سلسلے میں یہ کام کیا جائے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ درود اور یہ رقیہ اور جھاڑ پھونک کرنا جو پیشہ اختیار کرتے ہیں، اس کے کئی مفاسد میں سے ایک برائی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی پھونک جھاڑ کرنے والے پر تکیہ کرتا ہے تو خود دعائیں یاد کرنے، دعاؤں کو پڑھنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا التزام نہیں کرتا، بلکہ وہ تکیہ کرتا ہے کسی بزرگ پر کہ میں اس کے پاس جا کے دم کروا لوں گا اور میرا معاملہ حل ہو جائے گا، مجھے دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اذکار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گھر میں لکھ کر لٹکا دیا۔ یہ لکھنے والا جو ہے گلے میں، گھر پہ، دکان مکان میں، یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے تمائم کے باب میں آئے گی۔ میں فی الحال رقیہ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دوسرے پر انحصار کرتے ہیں تو اپنے خود سے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے گریز کریں گے، یا ایک بھروسہ نفسیاتی ذہنی طور سے، غیر شعوری طور سے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ بابا نے یا مولوی صاحب نے دعا کر لی، مجھے کیا ضرورت۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ شرعی رقیہ کیا جائے تو اس دائرے میں جو شریعت نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، ہر قسم کے شرک اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔